ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. میرے بھائیو، الحمدللہ آج 20 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 صفر المظفر 1441 ہجری ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیا سلسلہ قرآن حکیم کی قرآن کلاسز کا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ آج پہلا لیکچر انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوگا قرآن حکیم کے تعارف پہ. اور اس سیریل کا نام ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر، یعنی آسان با محاورہ ترجمہ اور تفسیر قرآن حکیم کی آیات سے اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. اور کوشش یہی ہے کہ اس نئے سلسلے میں ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جو ہمارا قرآن حکیم کا ایک پورا دورہ ریکارڈ ہوا ہے وہ 9 سالوں میں ہوا ہے، 344 لیکچرز کے اندر. اب اتنے ڈیٹیل لیکچر نہیں ہوں گے، البتہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنی ضروری انفارمیشن ہے وہ ضرور ڈسکس کی جائے. آج کی ہماری اس سلسلے کی پہلی کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم سے متعلق 40 بنیادی انفارمیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں جو ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے. اور ان پوائنٹس کے کانٹیکسٹ میں جتنی ضروری گفتگو ہوگی وہ میں کروں گا، ورنہ تو یہ 40 پوائنٹس کے اوپر 40 گھنٹے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدے ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، اور جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں میرے بھائیوں. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں، ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دو، اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ
اللہ کا کلام سنیں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی حیران کن، قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات، انجیل اور باقی کتابیں ہیں، زبور بھی، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا، ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں۔ یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا، باہر جو لکھا ہوا ہے، پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے، بائی نیم اس کتاب کو مینشن کیا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی انفارمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا اللہ کی صفت ہوئی، اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بائنڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے، اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے، اس کا گتا بھی یہ بھی کریٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے، کریٹڈ ہے، مخلوق ہے، لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہانی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہے سچائی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات کیا ہیں، اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے رعب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا، اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی۔ اب یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 ہوا ہے جی، ابھی میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں جو فی البدی چونکہ میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، رٹی رٹائی نہیں ہوتی، پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو، ادروائز اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناؤں نا تو پھر یہ 40 لیکچرز میں صرف قرآن کا تعارف ہی ختم ہو، لیکن وہ پھر آپ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے بس۔